بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک میں اعتکاف کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بری اور ہر ساتھ اپنے جلو میں بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ مبارک میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ اول سورہ بقرہ آیہ نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ برادران اسلام، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی باتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نے کہ آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے کے تاجدار کی ایک پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ عاشقوں کی تو دھن یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے آقا کا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے، مگر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت زیادہ ہمت با سنت اور ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ اپنی اونٹنی کو گمایا پوچھنے پر ارشاد فرمایا، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر ایسا کرتے دیکھا تھا، لہذا میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ معتکف کا مقصود اصلی انتظار نماز باجماعت۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور معتکف کے تمام اوقات حقیقہ یا حکمن نماز میں گزرتے ہیں،
اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے، اور معتکف ان سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں جو شب و روز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں۔ فرمان مصطفیٰ کریم ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ مسجد نبی میں جس جگہ ہمارے آقا کریم اعتکاف کے لیے سریر یعنی تخت بچھاتے تھے، وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنام اسطوانۃ السریر آج بھی قائم ہے۔ خوش نصیب عاشق رسول اس کی زیارت کرتے ہیں اور حصول برکت کے لیے یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔